السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مصعب بن عمیر کی زندگی کے بارے میں۔ مصعب بن عمیر کی ماں کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو نہایت غصے میں انہوں نے پورے اپنے خاندان کو بلایا، اور اس میں مصعب بن عمیر کو بھی بلایا گیا۔ قریب تھا کہ ان کی ماں ایک تھپڑ ان کو زور سے لگا دیتی کہ ایک بڑے بڑے جو اشراف تھے انہوں نے ان کی ماں کو منع کیا اور کہا کہ ہم اس کو سمجھا دیں گے۔ تیزی سے اتنی مضبوط ہو جب ایمان دل میں داخل ہو جائے، اور ایمان کی قوت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ پھر اس وقت ہر چیز پیچھے چلی جاتی ہے۔ ان کی ماں نے ان سے تمام مراد چھین لی اور تمام دنیاوی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ مصعب بن عمیر کی ماں کا خیال تھا کہ اس کے بعد وہ اپنے پرانے دین پر آ جائیں گے اور یہ جو انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور ان لوگوں میں مصعب بن عمیر بھی شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، مصعب بن عمیر بھی اپنی ماں کو جل دے کر ان قافلے کے ساتھ چلے گئے، لیکن حبشہ میں کچھ زیادہ ان کو ہوا راس نہیں آئی۔ نہایت کمزور ہو گئے تھے، اور پہلے سے ان کی صحت بھی خراب ہو گئی تھی، ان کا رنگ بھی خراب ہو گیا تھا۔ حبشہ میں جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ اب مکہ والوں کے حالات بدل گئے ہیں اور اسلام پر عمل کرنا آسان ہو گیا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس مکہ کی طرف ہجرت کر کے واپس آئے، اور ان میں مصعب بن عمیر بھی شامل تھے۔ جب ان کی ماں نے ان کی بدلی ہوئی رنگت دیکھی تو اس کا دل بھر آیا اور اپنے بیٹے کو واپس اپنے گھر لے گئی، اور ان کا خیال تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ واپس جگہ پہ آ گیا ہوگا، اور اس کے وہ جو تمام نئے نئے ایک شوق اور جو دین کا ایک اس نے اپنے ذہن پہ سوار کر لیا ہے وہ سب چھوڑ دے گا، اور پھر وہ دوبارہ سے اپنے بیٹے کو اس بات پر آمادہ کرتی کہ وہ دوبارہ سے بت پرستی شروع کر دے، لیکن وہ خود بتوں کو چھوڑنے پر کسی صورت تیار نہیں تھی۔ لیکن ان کا بیٹا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا گرفتار تھا کہ وہ تو پہلے سے بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نہایت خوش اخلاق تھے، جو بھی ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ مصعب بن عمیر کے ایک بچپن کے دوست تھے جن کا نام تھا عمر بن ربیعہ۔ آپ دیکھیں کہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ کسی کا دوست اس کے بارے میں اتنی تعریف کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مصعب بن عمیر سے زیادہ خوش اخلاق شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ ان کا کسی سے بھی اختلاف ہو۔ ناظرین، اسلام کی لذت بھی ایک عجیب سی چیز ہے۔ والدہ نے بہت سختی کی لیکن کسی صورت وہ اسلام کے راستے سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، ان کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گی، لیکن اس کے باوجود مصعب بن عمیر ایمان کی روشنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے پر کسی صورت تیار نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کی ماں نے ان کو جانے دیا۔ جاتے وقت بیٹے نے ایک الوداعی نظر اپنے گھر پر ڈالی اور اپنی ماں کے قریب پہنچ کر بڑے ادب سے کہا، اماں جان، میں آپ کا نہایت ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے غضبناک ہو کر اس کو دیکھا اور کہا کہ ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل باقی ہے اور ہوش و حواس کام کرتے ہیں میں تمہارا مذہب کبھی قبول نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ سن کر آپ سوچیں کہ ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اس طریقے سے مصعب بن عمیر اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ ایک حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں مصعب بن عمیر بھی وہاں آ گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آج وہی مصعب بن عمیر جو سب سے زیادہ مہنگا اور خوبصورت لباس پہنتے تھے، مہنگی ترین خوشبو لگاتے تھے، سب سے بہترین جوتا پہنتے تھے،
آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی ہے، ٹاٹ کے وہ 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جس سے مشکل سے ان کا سطر جو ہے وہ چھپتا تھا، کیونکہ ان کی والدہ نے جب ان کو نکالا تو ان کے کپڑے تک لے لیے۔ کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے اس کو 2 ٹکڑے دے دیے ٹاٹ کے کہ بس اسی سے آپ اپنا سطر چھپائیں، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑتے تو آج سے آپ کو یہی لباس پہننا پڑے گا۔ صحابہ نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی مصعب بن عمیر کو بڑی شفقت سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے، پورے مکے میں اس سے زیادہ والدین کا کوئی لاڈلا نہیں تھا، اسے دنیا بھر کی آسائشیں اور سہولتیں میسر تھیں، یہ سب سے مہنگا عطر استعمال کرتا تھا، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیں۔ مدینہ طیبہ سے 6 افراد کا مشتمل ایک وفد مکہ آیا اور ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے لیے گزارش کی کہ آپ ہمارے پاس کوئی اپنا ایک معلم بھیجیں جو آ کر ہمیں قرآن اور شریعت کے احکامات سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مصعب بن عمیر پر پڑی۔ ارشاد ہوا کہ مصعب یثرب چلے جاؤ اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ چنانچہ مصعب رضی اللہ عنہ یثرب پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر ان کے انصار کے سردار اسد بن زرارہ میزبان ہے، اور یہیں پر مصعب بن عمیر رہے اور اسلام کی دعوت کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا تھا اسلام کی دعوت کے لیے۔ انہوں نے مدینہ میں اسلام کیسے پھیلایا یہ ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔